السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو یہ بھی ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے اور آپ کروانا نہیں چاہتے، اور اگر آپ کی شادی تو ہو گئی لیکن بیوی سے پیار نہیں، اگر آپ بیوی ہیں تو خامن سے پیار نہیں، اور آپ شادی والی زندگی سے تنگ ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آپ لوگ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو میں گزارش کر دیتا ہوں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جتنے بھی ہیں، آپ اس کو چائنا کو بھی کہہ سکتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک، ان میں شادی سے آپ کہہ لیں نفرت کی جاتی ہے۔ الفاظ آپ لوگ آگے پیچھے کر لیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ لوگ شادیوں سے بہت دور جا چکے، خصوصاً امریکہ، کینیڈا اور یورپین کنٹریز میں۔ لوگ شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، لوگ شادی کو اپنے اوپر برڈن سمجھتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں کہ انہوں لوگوں نے اس طرح کے رولز بنائے، ریگولیشنز بنائے فطرت کے خلاف۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی جو ڈیزائر ہے وہ ویسے ہی پوری ہو جاتی ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، تو اس کو کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو لوگ تو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، دین کو فالو نہیں کرتے، تو ان کے اوپر تو میں تبصرہ کاری نہیں رہا، یہ ان کے لیے ویڈیو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو مسلمان ہیں یا رب کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ میں یہاں آپ لوگوں کو ایک عرض کر دوں، میری پچھلے ویک میں میری ایک یو ایس اے کے سٹیزن، نیو یارک کے رہنے والے ایک ایسا شخص جو 40 سال جس نے اسکولوں میں پڑھایا اور وہ پادری ہے بیسیکلی، اس کے ساتھ ہی ایک ہفتہ گزارنے کا موقع ملا۔ ہم اپنے اسکول میں بھی بلایا ان کو، اور ان کی ہم نے ورکشاپ کروائی، اور لوگوں کو انہوں نے بچوں کو گائیڈ بھی کیا۔ ان سے میں نے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا افسوس زندگی کا جو پاسٹ میں گزری، 60 سال کے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میری 60 سال کی لائف میں جو میرا افسوس ہے کہ جلدی شادی نہ کرنا، کہ جوانی میں تو ہم نے شادی نہیں کی، اب جو تقریباً 58 ایئرز میں ہو کے میں نے شادی کی ہے، تو یہ سب سے بڑا ریگریٹ میرا یہ ہے۔ اب ایسا بندہ جو مذہبی ہے، دیکھیں کرسچن کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں ہے، اپنے آپ کو لوگ کرسچنز کہتے ہیں، لیکن ان کے اعتقادات اللہ کے اوپر پورا یقین نہیں ہے، حالانکہ کرسچینٹی میں شادی کے اوپر ترغیب دی گئی ہے کہ شادی کریں۔ اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، مسلم کمیونٹی سے، چاہے وہ خصوصاً وہ لوگ جو ترقی یافتہ بننا چاہتے ہیں یا سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، یا خصوصی طور پہ وہ امریکنز جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ وہ لوگ، ہماری جو یوتھ ہے وہ شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہماری ایسے کپلز کی ہے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اس کو مذاق بنایا جاتا ہے، بیوی سے محبت کوئی اگر کرتا ہے تو اس کو ران مرید یا پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، بیوی اپنے خامن سے محبت کرے، مطلب اس بات کو ایک ناممکن سا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایک خامن اپنی بیوی سے پیار بھی کر سکتا ہے، محبت، یا بیوی اپنے خامن سے محبت کرے۔ مطلب آپ لوگوں کو پتہ نہیں، مجھے کہ یہ آپ لوگوں کو عجیب بات لگ رہی ہے کہ نہیں، بتائیے گا ضرور، کمنٹ ضرور کیجیے گا، لیکن حقیقت یہ ہے، آپ مجھے بتائیں، اگر آپ بیوی ہیں یا اگر آپ خامند ہیں، کیا آپ 100% واقعی اپنے خامند سے محبت کرتے ہیں اگر عورت ہیں؟ اور اگر آپ مرد ہیں تو کیا اپنی بیوی سے 100% واقعی کیا آپ محبت کرتے ہیں؟ سوال کا جواب لازمی دیجیے گا۔ اچھا، اب میری سن لیں، میری شادی کو 12 سال ہو گئے۔ 8 سال جو ہماری زندگی کے، شادی کے پہلے 8 سال تھے، میں اپنی بیوی کو بھی بتایا، اور میری بیوی مجھ سے ناراض ہوئی کہ آپ 8 سال مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ صرف ہمارا میاں بیوی کا ریلیشن شپ تھا، لیکن اس میں میری طرف سے، میری بیوی کی طرف سے تھی شروع سے محبت، لیکن میری طرف سے محبت نہیں تھی پراپر، جس کو ہم محبت کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں تھی۔ اب میں اس کے اوپر غور و فکر کرتا تھا کہ بھائی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے محبت کے لیے بنایا ہے، ہم نے راحت کے لیے بنایا ہے، ہم نے سکون کے لیے بنایا ہے، تو مجھے کیوں محبت نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ لوگ حیران ہوں گے، میں پراپر 3 دن کی ٹریننگ حاصل کر کے آیا ساہیوال سے۔ ابھی ہم دوبارہ جا رہے ہیں، میاں بیوی جا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے، تو پڑھا، سمجھا، سیکھا، اور پھر اس کو میں نے محنت کی۔ اب الحمدللہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اور میں نے اپنی بیوی کو بھی بتایا۔
اب آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی بھی زندگی محبت کے بغیر گزر رہی ہے؟ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ بیسیکلی دو تین موضوع میں نے چھیڑ لیے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو ٹائم سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد، ہماری یوتھ، ہمارے جو جدید ذہن ہیں وہ شادی سے دور بھاگ رہے ہیں، اور آپ لوگ حیران ہوں گے جو جتنا پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے شادی کے بغیر، اگر میاں بیوی نہیں ہے، اور اگر میاں بیوی دونوں پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو سکون ان کی زندگی میں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے کپلز میں بنا دیا تم کو۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ جنت میں تھے لیکن سکون نہیں تھا، اللہ نے بیوی پیدا کی سکون کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات، انسان کے اوپر میں الحمدللہ تقریباً 5-6 بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ انسان کی سائیکی کیا ہے، انسان کامیاب کیسے رہ سکتا ہے، یہ جو روح ہے، یہ جو انسان کا نفس ہے، اس کے پیچھے یہ بہت بڑی ایک جو انبار ہیں، اور یہ بہت بڑی سائنس ہے۔ جتنی بڑی کائنات ہے، اور وہ جتنا کائنات جو مطلب جتنی بڑی ہے، اور اس کے مسائل ہم حل نہیں کر پا رہے، اس کو ایکسپلور نہیں کیا جا سکتا، حیران کن۔ اب جتنا آگے بڑھتے جائیں گے حیران ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح انسان کا جسم ہے، پوری کائنات کی طرح انسان کے جسم کو بنایا گیا ہے، اور انسان کے جسم کے اندر بہت سی نشانیاں، بہت بڑا روح کیا ہے، جسم کیا ہے، نفس کیا ہے، خواہشات کیوں ہیں، کیا ہے، کیسے ہے، یہ اتنا بڑا موضوع ہے۔ تو اس انسان کو، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یاد رکھیں ایک کپل کی ضرورت ہے۔ وہ کپل کے بغیر ہیپی لائف کبھی بھی نہیں گزار سکتا انسان۔ اور اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار ہے، تو بھئی یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرنا فرض ہے۔ فرمایا کہ جو نوجوانوں کی جماعت جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ شادی کرے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ اب شادی کی طاقت کیا ہے؟ لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ جب تک بنگلہ نہ بنے وہ شادی کی طاقت نہیں۔ بھائی سمپل ہے کہ جسمانی طور پہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، جسمانی طور پہ آپ کی چاہت ہے مخالف جنس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ طاقت رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مرد، چونکہ مرد کے اوپر خرچہ کرنا ہے، آپ دہاڑی لگا کے کم از کم اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکتے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اچھا جی، اب شادی کرنا فرض ہے، بھائی مسلمان ہیں تو شادی کرنا فرض ہے، اب شادی سے دور نہیں بھاگ سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے شادی سے اتنی نفرت پھیلا دی ہے، اور جو شادی کر کے بھی لڑائیاں کرتے رہتے ہیں میاں بیوی، تو لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی زندگی ہے شادی، یہ تو ہیپی لائف نہیں ہے، سو ہم کیوں کریں؟ تو خصوصاً ان لوگوں کے جو شادی شدہ ہیں، اپنا انداز بدلنے کی ضرورت ہے، اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ کب تک زندگی آپ پریشان زندگی جیتے رہیں گے؟ کب آپ لوگوں کی جو خوشی والی زندگی جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے وہ سکون کا بنایا ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بنایا۔ اب میں تکرار، ہر ٹائم لڑائی جھگڑا، ہر ٹائم لڑائی جھگڑا، اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ لائل نہیں ہیں، اور ان کی نیڈ پوری نہیں کرتی، خصوصاً جو انسان کی جنسی خواہش ہے مرد کی خصوصاً، وہ پوری نہیں کرتی۔ اب اس میں اور ابھی بیویاں کیوں نفرت کرتی ہیں یا بیویاں محبت کیوں نہیں کرتی ہیں، وہ دوسری طرف کیوں چلی جاتی ہیں؟ کیونکہ مرد بھی اپنی بیوی کی جنسی خواہش پوری نہیں کرتا۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں بعض لوگ تنقید کرتے ہیں اسلام پہ، کہ اسلام نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد نے عورت کو اگر بستر پہ بلایا اور وہ نہیں آئی تو اس کے اوپر تمام رات فرشتوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ بھائی دیکھیں مرد کی جو ڈیزائر ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے عورت کے، اور وہ بہت زیادہ، مرد جو ہوتا ہے وہ، مرد کی جو ڈیزائر رب نے بنائی ہے وہ بہت زیادہ مطلب آگے بڑھنے کے لیے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جب اس کی وہ خواہش ہائی لیول پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے دین فطرت ہے، وہ عورت کو کہتا ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں بھی چاہتا تو پھر بھی آپ کا خامند ہے جو آپ کے حقوق پورے کرتا ہے، باہر اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ باہر منہ نہ مارے تو اس کی وہ خواہش پوری کریں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ایسی عورت کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں جو مرد نے بلایا اپنی خواہش کے لیے، عورت نہیں آئی۔ اب دوسری طرف مرد جو ہے
مرد جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے اپنا کام پورا کر لیا. اب میں نپیت الفاظ میں بات کر رہا ہوں چونکہ یہ سارے لوگ سنیں گے. اگر آپ لوگ چاہیں گے کہ میاں بیوی کا جو ازدواجی رشتہ ہے خصوصی طور پہ یہ جو سیٹسفکیشن اللہ آپ کا بھلا فرمائے سیٹسفائیڈ ہونا ہے, جو اس کو میں آسان لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو آپ چاہتے ہیں سکون اور آپ مطمئن ہو گئے ہیں میاں بھی بیوی بھی, تو اس کے لیے ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ جو عام طور پہ مردوں کا رویہ ہے کہ بس وہ اپنا کام کر لیا اور تم کون اور میں کون اور بس, دیکھیں یہ وہ جانوروں کی طرح تو نہیں ہے عورت. آپ کو پراپر وے میں اس کی خواہش کا خیال کرنا پڑے گا. جنسی جو قوت ہے, دیکھیں کھانے کے بعد سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ جنسی ضرورت ہے. انسان کا جو جسم ہے اس کے پاس دو ہی چیزیں ہیں, دو ہی وہ کام کرے گا. بھوکا ہے تو بھوک مٹانے کے لیے وہ غذا لینے کے لیے تگودو کرے گا, اس کو جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ کرے گا. اور اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, اگر پیٹ بھر گیا اس نے کھانا کھا لیا تو دوسری طاقت وہ جنسی خواہش ہے, وہ جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے سب کچھ کرے گا. اگر دیکھیں شادی کو آپ لوگ سمجھیں کہ شادی کتنی ضروری ہے. حلال وے جو ہے فرمایا کہ حلال وے میں آپ کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے. سو اگر وہ جو خواہش ہے عورت کی یا مرد کی وہ پوری نہیں ہو رہی, اب اس میں تو برائے کرم یہ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا مرد کو بیوی سے محبت نہیں, بیوی کو مرد سے محبت نہیں ہے, تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جنسی جو خواہش ہے وہ عورت نہیں پوری کر پا رہی, مرد نہیں پوری کر پا رہا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ, کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ جو ہیں وہ ہم لوگ مخلص نہیں ہیں, نہ خامند بیوی سے نہ بیوی خامند سے. اسلام اب کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر. اب بیوی یعنی خامند اپنی بیوی کے لیے, بیوی اپنے خامند کے لیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی کے حقوق ہیں تو مرد کے بھی حقوق ہیں. فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جنت, وہ ایک لمبی حدیث ہے, مختصر یہ ہے, عورت کو فرمایا کہ خامند تیرے لیے جنت ہے وہی جہنم ہے. بیوی کو یہ, خامند کو یہ کہا کہ بیوی تیرے لیے جنت ہے اور تیری جہنم ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اسلام کہتا ہے جو آپ نے کھایا ہے باہر وہ اپنی بیوی کے لیے بھی لے کے آئیں. تو میرے بھائی خواتین و حضرات, میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, خصوصاً وہ لوگ جو شادی سے دور بھاگ رہے ہیں. میں نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی, کئی کتابیں پڑھی ہیں میں نے. انسان شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ اسلام نے فرض کی ہے, اور بس اس کو سمجھنا چاہیے, حقوق و فرائض سمجھنے چاہیے. اور انسان اچھا وہی ہے جو قربانی دیتا ہے. اسلامی تعلیمات بھی قربانی کے اوپر درس دیتی ہیں. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے شادی تو کر رکھی لیکن بیوی سے محبت نہیں ہے, بیوی کو خامن سے محبت نہیں ہے, ذرا غور و فکر کریں, سوچیں. اللہ نے تو محبت کے لیے پیدا کیا تھا میاں بیوی کو. اگر آپ میں محبت نہیں ہے تو اس کی وجہ میں نے ایک بتا دی. اس کے علاوہ کہ دوسری وجہ میں نے بتائی کہ وہ ان مرد اور خواتین لائل نہیں ہیں. اب اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ شادی سے بھاگ رہے ہیں. خواتین وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم خود کما لیں گی, ہم نہیں شادی کر سکتے, ہم کیوں غلامی کریں. بھائی شادی کو لوگ غلامی کہہ رہے ہیں, مرد بھی اور عورتیں دونوں. الحمدللہ پاکستان میں بڑی خیر. اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے نے کہا تھا کہ پاکستان میں اب جنت میں جانے کے لیے بہت سے چانسز ہیں, جبکہ امریکہ میں آپ ترقی یافتہ ممالک میں جائیں گے تو پہلی خواہش انسان کی روٹی کھانا, دوسری جنسی خواہش. تو جب آزادانہ آپ پوری کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ سے دور ہوں گے. اب یہاں الحمدللہ بڑی پابندیاں ہیں پاکستان میں بڑی خیر موجود ہے, پابندیاں ہیں. سو انسان بچا رہتا ہے, اور شادی کرنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور کلچرل بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن جو نیو کپلز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جو شادی کر چکے اور وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن رہے ہیں ان کے لیے بھی. آپ یقین کریں, آپ لوگ اگر غور و فکر کرتے ہیں تو بہت بڑی تعداد ہماری مسلمانوں کی, بہت بڑی تعداد, ایک تو رشتے نہیں مل رہے, اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ خواتین پہلے بہت بڑی ڈیمانڈز, پھر مردوں کی بہت بڑی ڈیمانڈز. یہ غلط ہے بھائی, سادہ انداز میں شادی کرنی چاہیے. جتنا اس کو سادہ کیا جا سکتا ہے اتنا کرے, چاہے آپ بہت امیر ہیں, چاہے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے. تو میری جو گزارش کرنے کا مقصد کہ اسلام میں شادی ایک بہت بڑا پلر ہے.
اور جو دوسری بڑی طاقت ہے انسان، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ جنسی خواہش ہے. اس کو پورا کرنے کا حلال وے صرف شادی ہے. اور اس کو آپ لانگ ٹرم کیسے بنا سکتے ہیں، شادی کو مرتے دم تک آپ اس کو کیسے چلا سکتے ہیں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور یہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے ساتھ پراپر وے میں. مردوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتے وہ بہت اس معاملے میں اگریسو ہے، لیکن وہ جو ان کی خواہش ہے وہ جلدی پوری ہو جاتی ہے. لیکن خواتین کا یہ معاملہ وہ اگریسو نہیں ہوتی، لیکن جب تک جس طرح مرد کی ڈیزائر وہ ایک معاملہ ہوتا ہے، عورت کا وہ اس طرح ڈسچارج والا معاملہ پراپر وے میں نہ ہو، عورت کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کرے گی. اس کا ایک آپ لوگوں کو ویڈیوز مل جائیں گی، اس کے طریقے ہیں، اس کے معاملات ہیں. اب میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایک شادی شدہ جو زندگی ہے، اس شادی شدہ جو لوگ ہیں، ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے کہ بھائی ہم محبت کرتے ہیں، میاں بیوی جو ہیں ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو سوشل میڈیا بڑھا پڑا ہے، لوگ شادی سے نفرت بتا رہے ہیں، ڈراموں میں دکھا رہے ہیں جی میاں بیوی. وجہ یہ ہے کہ مرد لائل نہیں ہے اپنی بیوی سے، بیوی اپنے خامن سے لائل نہیں ہے. مرد بھی باہر دیکھتا ہے اور بیوی بھی باہر دیکھتی ہے لوگوں کو، اس وجہ سے جو ہے وہ محبتیں قائم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برائے کرم میری کوئی بات غلط لگی تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات بیان کرنے میں غلطی لگ جاتی ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ میری رائے سے متفق ہوں، لیکن آپ لوگ مجھے کمنٹس کے ذریعے، میسج کے ذریعے بتا سکتے ہیں. اور برائے کرم اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کہ آپ دو سوالوں کے مجھے جواب چاہیے. جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے یہ جواب چاہیے کہ کیا آپ شادی کیوں نہیں کروانا چاہتے، کیا کروانا چاہتے ہیں، مطلب یہ سوال. اور شادی شدہ لوگوں سے کیا اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، یا بیوی کیا اپنے خامن سے پراپر وے میں، جو ایک عشق ہوتا ہے، جو ایک محبت ہوتی ہے کہ جس کے لیے انسان ساری قربانیاں دے دیتا ہے، کیا آپ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیں غیرت اور چیز ہے. ہر مرد جو ہے اپنی بیوی پہ غیرت کرے گا کہ میری بیوی کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، فلاں 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 فلاں، وہ غیرت اور چیز ہے. اسی طرح بیوی بھی چاہے گی کہ میرا خامن جو ہے وہ کسی اور سے بات نہ کرے، وہ غیرت ہے. محبت اور چیز ہوتی ہے، غیرت اور چیز ہوتی ہے. تو غیرت کو محبت میں نہ ڈالیے گا. تو محبت کیا ہے آپ کو، تو مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. بہت بہت شکریہ.